ہم آپ کو کیسر ہداوی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نائٹس ٹیمپلر کیتھولک چرچ کا ایک عسکری ونگ تھا۔ اسے 1119 کو قائم کیا گیا۔ نائٹس ٹیمپلر کا ہیڈ کوارٹر ٹیمپل ماؤنٹ جیروشلم میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جیروشلم میں آنے والے عیسائی زائرین کی حفاظت کرنا اور زیارت کے دوران ان کو سہولیات فراہم کرنا تھا۔ 1099 میں صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر جیروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ شہر صلیبیوں کے زیر اثر آ گیا۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ یہاں پر پلے بڑھے تھے اور انہوں نے عیسائیت کا پرچار بھی اسی شہر سے کیا تھا اور آپ کو کروسیفائیڈ بھی اسی شہر میں کیا گیا تھا۔ ہیکل سلمانی اور تابوت سکینہ بھی اسی شہر میں تھا۔ پوری دنیا سے عیسائی اس شہر کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے یورپ، افریقہ اور ایشیا سے عیسائی اس شہر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اکثر زائرین کو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور بعض دفعہ جان سے مار دیا جاتا۔ نائٹس ٹیمپلر ان زائرین کی حفاظت کرتے، ان کے سامان کو محفوظ بناتے اور زائرین کے سامان کو محفوظ جگہ تک پہنچاتے تھے۔ بعض دفعہ یہ زائرین سے رقم لے کر ان کو رسید دے دیتے تھے، بعد میں یہ رسید واپس لے کر رقم واپس کر دیتے تھے۔ یہ رسید جدید دور میں چیک کی شکل اختیار کر گئی۔ نائٹس ٹیمپلر اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے تھے، زیادہ تر یورپ کے امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بہت سخت ٹریننگ ہوتی تھی، جنگ میں وہ ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔ ان کا لباس سفید رنگ کا ہوتا تھا اور اوپر ریڈ کراس کا نشان ہوتا تھا۔ یہ مقدس مشن پر ہونے کی وجہ سے ان کو شادی کی اجازت نہ تھی۔ عیسائی مسجد اقصی کو ہیکل سلمانی بھی سمجھتے تھے۔ اس جگہ کی نسبت سے اس گروہ کو پور نائٹس آف کرائسٹ اینڈ دی ٹیمپل آف سلمان کہا جاتا تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران جو لوگ جنگوں میں حصہ نہیں لیتے تھے وہ ان ٹیمپلرز کو روپیہ، زیورات اور جائیدادیں بھی دے دیتے تھے۔ زیادہ سرمایہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے فرانس، جرمنی، پرتگال، برٹن اور عربوں میں بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ زائرین کا یورپ میں سامان بھی بھجواتے تھے۔ انہوں نے اپنے بحری بیڑے بنا رکھے تھے جو کہ سامان لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ بہت زیادہ امیر طبقہ سمجھا جاتا تھا اور ان کے پاس سرمایہ کی کثیر رقم موجود ہوتی تھی اور یہ ایک صورت میں دور کے بینکر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر بہت سے لوگ نائٹس ٹیمپلر بننا چاہتے تھے۔ ان کے دو بڑے عہدے ہوتے تھے، گرینڈ ماسٹر اور ماسٹر، جو کہ کیتھولک چرچ کا حصہ تھے۔ اس لیے 1139 میں پوپ انوسینٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ نائٹس ٹیمپلر پر مقامی قانون لاگو نہیں ہوتا، اس لیے ٹیمپلر کے لیے بارڈرز کی پابندیاں ختم ہو گئی اور نہ ہی ان سے کوئی گورنمنٹ ٹیکس لے سکتی تھی۔ یہ صرف پاپ کو جواب دہ تھے۔ ٹیمپلر صلیبی جنگوں کے دوران جنگجو مہیا کرتے تھے اور جو بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑتے تھے۔ عام فوجی کی نسبت ان کی طاقت زیادہ شمار کی جاتی تھی۔ 1187 میں جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جیروشلم پر قبضہ کیا تو ٹیمپلر کی طاقت کمزور پڑ گئی اور ٹیمپلر یہاں سے ایکڑ چلے گئے اور 1291 میں ایکڑز بھی ان سے چھین لیا گیا۔ پھر یہ سائپرس میں چلے گئے۔ 1191 میں سائپرس انہوں نے برٹن کنگ لائن ہارٹ سے 1 لاکھ میں خریدا اور جب یہاں پر بھی ٹرکوں کا قبضہ ہوا تو یہ فرانس میں چلے گئے۔ فرانس میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا اور انہوں نے بہت سے بزنس امپائر فرانس میں قائم کر لیے تھے اور لوگوں کو یہ سرمایہ مہیا کرتے تھے۔ اکثر بڑی بڑے جگیریں بھی ان میں۔ فرانس کے بادشاہ فلپس نے پوپ کے سامنے گرینڈ ٹیمپلر جیکوس ڈی مولی اور ہاسپٹل گرینڈ ٹیمپلر کے خلاف کرپشن، دھوکہ، سیکسول اور ہومیو سیکسول کے الزامات لگائے۔ کہا جاتا ہے کہ کنگ فلپس نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑی تو اس لڑائی کے دوران اس نے بہت زیادہ قرضہ ان ٹیمپلر سے لیا ہوا تھا جو اس کے لیے لٹانا مشکل تھا۔
اس لیے اس نے ان پر الزامات لگا کر ان سے قرضے سے جان چھڑانے کے لیے ان کو ان کیسز میں پھنسایا۔ 1312 کو پوپ نے ٹیمپلرز کے خاتمے کا اعلان کیا۔ 1314 کو ان دونوں ٹیمپلرز کو موت کی سزا سنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فری میسن اور الومیناٹی بھی نائٹ ٹیمپلرز کی جدید شکل ہے۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی میں بھی نائٹ ٹیمپلر کے کردار سامنے آئے۔ کائی قبیلہ جو ابا میں پناہ لیے ہوئے تھا، ان کی ایک طرف سلجوق کونیا میں تھے جبکہ عرب ایلپو میں تھے۔ نائٹ ٹیمپلر ماؤنٹین آف امینز کے قریب آباد تھے اور ان کا قلعہ بھی ادھر تھا۔ نائٹ ٹیمپلر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی سازشیں کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے دارالحکومت میں امن و امان خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ کائی قبیلہ کی خوراک میں زہر ملانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ٹائٹس کو ایک دہشت گرد کے روپ میں پیش کیا گیا۔ یہ ارطغرل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزادی حلیمہ، اس کے باپ اور بھائی کو بھی انہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے اور ارطغرل اپنے زور بازی سے ان کو چھڑا لیتا ہے اور اسی وجہ سے نائٹس ٹیمپلر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مواقعوں پر وہ ارطغرل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل قیصر ہداوی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ۔